الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی اہم شبیں ماہ محرم کے حوالے سے وقت امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے مل کر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خدا انسان نے قرآن کریم کے اندر جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ان تعلیمات میں بہت اہم حصہ مسلمانوں سے پہلے جو قومیں تھیں ان کی تاریخ ہے. پہلے کے انبیاء کے ساتھ کیا گزرا، جو پہلے قومیں تھیں ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا. ایک وہ حصہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. مثال کے طور پر قوم یہود کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا. اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس جو کہہ سکتے ہیں کہ جو نان ریلیجیس اسکالرز ہیں، ریسرچرز ہیں، انہوں نے بھی جا کے ڈھونڈا ہے کہ بھئی جو پہلے قومیں رہ رہی تھیں ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا. پھر ظاہر ہے کہ قرآن کریم بھی 1400 سال پہلے آیا، اس کے بعد بہت کچھ پیش آیا عیسائیت کے ساتھ، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ بھئی عیسائیت کے ساتھ کیا ہوا اتنے عرصے کے اندر. ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک پیٹرن کی طرح ہیں جو دین پہ چلنے والوں کے ساتھ آتی رہتی ہیں، اور وہ چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوم ہو، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے قوم ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے قوم. اگر کوئی ایسا پیٹرن ہے تو سوال یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کے ماننے والے تھے کیا ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا. تو مثال کے طور پر صرف شروع کرنے کی خاطر ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کا جواب بھی عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. مجھے نہیں لگتا کہ قرآن کریم میں کسی آیت میں اس معاملے کو بالکل کلیئرلی ایکسپلین کیا گیا ہو. لیکن ایک سوال ہے، وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں قوم نے ان کے دین کو نہیں مانا تھا. بہت کم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے جنہوں نے دین مانا تھا. ان کی تعداد کتنی تھی، ان کا نمبر کتنا تھا، کہہ نہیں سکتے. لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بہت کم لوگ تھے
اور کتنے عرصے تبلیغ کی تھی. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ طوفان سے پہلے 950 ایئرز 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے اوپر تبلیغ کی تھی. اس کے نتیجے میں کتنے لوگ مانے تھے؟ بہت کم لوگ مانے تھے. اب میرا ایک سوال ہے، یہ لوگ آپ کے خیال میں ایمان کے معاملے میں کیسے لوگ ہوں گے؟ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ لوگ ایمان کے معاملے میں کائنات کے بہترین لوگ ہونے چاہیے. ان میں کیا کمی ہونی چاہیے؟ ان لوگوں نے کتنے عرصے امتحان دیا ہے؟ 950 ایئرز. یہ بلیسڈ لوگ تھے یا نہیں تھے؟ کنفرم بلیسڈ لوگ تھے. کیا ان کے اوپر بلیسنگ تھی؟ باقی ساری دنیا غرق ہو گئی تھی، باقی ساری دنیا تباہ ہو گئی تھی، اور وہ تباہ ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی شامل تھا. تو یہ لوگ جو تھے یہ اتنے بلیس تھے کہ 950 ایئرز کے ایگزام کے بعد، ٹیسٹ کے بعد یہ لوگ کشتی میں بیٹھے تھے. اس کشتی میں بیٹھے تھے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بیٹھ پایا تھا. اب ایک سوال ہے، اگر ایسا ہے کہ یہ لوگ اتنے اچھے تھے، اچھا ان کے علاوہ دنیا میں کوئی بچا تھا؟ کوئی نہیں بچا تھا. یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پہ ریفیوج لے لوں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج زمین پر کوئی پناہ نہیں رہے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک کانٹیننٹ میں نہیں آیا تھا کہ ایک کانٹیننٹ میں اگر آپ غرق ہو رہے ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی غرق ہو رہا ہے تو دوسرے کانٹیننٹ کے اندر جا کر اپنے آپ کو بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں زمین کے اوپر کوئی پناہ نہیں ملے گی آج. اب میرے ایک سوال ہے، اتنے بلیسڈ لوگ تھے، اتنے ٹیسٹڈ تھے، اس طرح بچ گئے تھے، اس کے بعد دنیا میں دوبارہ سے جرم کیسے شروع ہوا؟ دنیا میں گناہ دوبارہ کیسے شروع ہوا؟ سب سے بڑا سوال، بت پرستی دوبارہ کیسے شروع ہو گئی؟ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سارے کافر، ظالم، جابر، فاسق مر گئے تھے طوفان میں. اب یہ دوبارہ سے کیسے شروع ہوا؟ یہ کویشچن شاید قرآن کریم میں اوپنلی نہیں کہا گیا، روایتوں میں اس کو ٹچ کیا گیا کہ بھئی یہ دوبارہ سے بت پرستی کیسے شروع ہوئی. تو روایت نے اس طرح سے بیان کیا جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ مجھے ٹیسٹ کر رہا. روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام تشریف فرما تھے، حیات تھے، شیطان کی جرأت نہیں ہوئی لوگوں کو بت پرستی کی طرف لے کے جائے. جب حضرت نوح علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو شیطان کسی انسان کی شکل میں لوگوں کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ تم اپنے انبیاء کو چاہتے تھے، حضرت نوح کو چاہتے تھے، پسند کرتے تھے، محبت کرتے تھے. ظاہر ہے سب پسند کرتے تھے. کتنا عرصہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا تھا؟ 100 ایئرز. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد نہیں آتی حضرت نوح علیہ السلام کی؟ انہوں نے کہا آف کورس ہمیں یاد آتی ہے. تو کہنے لگا کہ ایک نشانی بنا لو، حضرت نوح علیہ السلام کی ایک نشانی بناؤ. تو انہوں نے پوچھا نشانی کیسے بنائے؟ تو اس نے ایک تصویر دے دی. اب ہمیں نہیں معلوم واقعاً تصویر یا مجسمہ، اس نے لوگوں کو دیا یہ لے لو. یہ کس کی یاد ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی. لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا. وہ اس نشان کو دیکھتے تھے، ان کو حضرت نوح علیہ السلام کی یاد آتی تھی، وہ خوش ہوتے تھے. کچھ سال کے بعد وہ نشان باقی رہا، لوگ یہ بھول گئے کہ نشان ہے کس کا. رسپیکٹ چلتی رہی. کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے اس رسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھا یہ ہمارے خدا کی نشانی ہے، یہ ہمارے خدا کی نشانی ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ گروپ علیحدہ ہو گیا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خدا کی نشانی ہے. یہ دوبارہ سے بت پرستی شروع کر گئے. اسٹارٹنگ پوائنٹ برا تھا کیا؟ نہیں، اسٹارٹنگ پوائنٹ برا نہیں تھا.
یہ ہسٹری اتنی عجیب ہے. ہمارے پاس ایک اور واقعہ موجود ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ عبرت انگیز ہے. وہ خانہ کعبہ کے بارے میں ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں، اس کا ایک عجیب سا پہلو بھی ہے، شاید بچوں کے لیے اچھا نہ ہو، لیکن بہرحال خانہ کعبہ کی تاریخ میں ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت نے نعوذ باللہ تعالی کعبہ کے اندر فعل حرام انجام دیا. خدا متعال نے ان کو سزا دی اور ان دونوں کو پتھر میں تبدیل کر دیا. تو مثال کے طور پر جب اہل مکہ اگلے دن آئے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور جب معلوم کیا جو لوگ اہل عرفان تھے انہوں نے بتایا کہ یہ مرد اور عورت تھے، انہوں نے غلط عمل انجام دیا تھا. خدا نے کعبہ کی تقدس کی حفاظت کے لیے ان کو سزا دی ہے، ان کو پتھر میں تبدیل کر دیا. ہسٹری میں ایک کا نام نائلہ بیان کیا جاتا ہے، ایک کا نام اصاف. تو لوگوں نے ان دونوں کو اٹھایا، ان کے اوپر لعن کی، ان پتھروں کے اوپر، اور لعن کرتے ہوئے ان کو لے کر آئے کہ اب ان کے ساتھ کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایک ہمارے لیے عبرت کی نشانی ہے، ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ خانہ کعبہ کے ساتھ کوئی بے عزتی نہ کرے. اگر بے عزتی کرے گا خدا ایسے سزا دے گا. تو انہوں نے ایک کو صفا پہ رکھا، ایک کو مروہ پہ رکھ دیا. لوگ آتے تھے ان کے اوپر لعن کرتے تھے، ان کو تھوکتے تھے اور اس کی یاد مناتے تھے کہ اگر کسی نے خانہ کعبہ کے ساتھ برا کیا اس کا یہ حشر ہوگا. کچھ عرصے کے بعد لوگ کرتے رہے. کچھ عرصے کے بعد اچھا اب آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ کے اندر بت آ گئے تھے. وہ بت بھی پتھروں کے تھے، ان میں سے کچھ بت لکڑیوں کے تھے، کچھ بت پتھروں کے تھے. اب یہ اصاف اور نائلہ یہ بھی پتھر کے ہی تھے. کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول گئے کہ یہ جو 2 پتھر تھے ان کی کہانی کیا ہے. وہ پڑے تھے وہیں پہ، لوگوں کو یاد بھی نہیں رہا کہ یہ 2 پتھر یہاں پہ کیوں پڑے. پھر ایک دفعہ ایک قبیلہ آیا خانہ کعبہ کی طواف کرنے کے لیے. تو جب وہ مکہ پہنچا، اس زمانے میں بت پرستی تھی، ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا. تو مثلاً ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم قبیلے والے آئے ہو، تمہارا بت کون سا ہے؟ انہوں نے کہا ہم بت نہیں لائے. تو جب ان سے کہا گیا کہ بھائی یہاں تو جو قبیلہ آتا ہے وہ بت لے کر آتا ہے، تم کیوں بت نہیں لے کر آئے؟ تو ان کو ایک ان میں سے پتھر نظر آیا، انہوں نے کہا یہ ہمارا بت ہے. ایک قبیلے نے نائلہ کو پکڑ لیا، ایک قبیلے نے اصاف کو پکڑ لیا. یہ دونوں جو مجرم کی نشانی تھی، جرم کی نشانی تھی، کچھ عرصے کے بعد ریسپیکٹڈ گاڈس کے اندر تبدیل ہو گئے. تو جس طرح وہاں باقی بت رکھے تھے جن کی عبادتیں ہوتی تھیں، ان 2 بدبختوں کی بھی عبادت شروع ہو گئی. اصاف نائلہ. اچھا میں اس 2 واقعات کو بتا کے کیا سیکھنا چاہ رہا ہوں. میں ایک بات سیکھنا چاہ رہا ہوں، دین برا نہیں ہوتا ہے. دین پر پریکٹس کرنے والے اگر اپنی عقل کو استعمال نہ کریں پھر دین وہ مصیبت لے کر آتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اور مثالیں 1-2 آپ کی خدمت میں عرض کرتا، آپ کا وقت لگے گا، لیکن میں اس سے تھوڑا سا نکل کر ایک لیسن لیتا ہوں اور اس کو اپنے موضوع سے کنیکٹ کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ جتنے ڈکٹیٹرز ہیں اسلامی دنیا کے اندر، میں بہت زیادہ مثال کے طور پر یہ نہیں کہوں گا میں ڈیموکریسی کا بہت حامی ہوں، میں چاہتا ہوں الیکشنز ہوں، ریزلٹس ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، لیکن بہرحال اتنا تو ہم سب چاہتے ہیں کہ چاہے اسٹائل جو گورنمنٹ کی ہو وہ الیکشن کی بیس ہو یا کنگ کی بیس ہو یا کسی بھی بیس پر ہو، بالآخر لوگوں کے لیے ہو، لوگوں کو ہیلپ کرے، لوگوں کو سرو کرے. یہ لوگ جو ڈکٹیٹرز ہیں اسلامی دنیا کے اندر، یہ لوگ حج نہیں کرتے؟ یہ لوگ حج کرتے ہیں کیا؟ یہ لوگ مثلاً عید کی نماز اور نمازیں پڑھنے کے لیے مسجدوں میں نہیں جاتے؟ جاتے ہیں یہ لوگ. کیا لوگ ان کو مثال کے طور پر مسجدیں کم بنواتے ہیں؟ یہ لوگ بہت مسجدیں بنواتے ہیں.
آپ کسی بھی اسلامی ملک کے اندر چلے جائیے، عالی شان مسجدیں بنی ہوئی نظر آئیں گی۔ میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ان میں کمی کیا ہے؟ بھائی قرآن یہ پڑھواتے ہیں لوگوں سے، مسجدیں بنواتے ہیں، اور مثال کے طور پر وہ صدام جیسا ڈکٹیٹر جس نے لاکھوں لوگ مارے تھے، لٹرلی وہ لاکھوں لوگوں کو مارنے کا سبب بنا تھا، وہ امام کے روضے پہ بھی جاتا تھا کبھی کبھی۔ ان میں خرابی کیا ہے؟ ان میں خرابی یہ دین کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کے لیے خدا آبجیکٹو نہیں ہے، خدا کی بندگی میٹر نہیں کرتی ان کے لیے دین ایک ذریعہ بنا ہوا ہے۔ کس چیز کا ذریعہ ہے ان کے لیے؟ اپنی حکومتوں کے لیے، اپنی نفس پرستیوں کے لیے۔ وہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقابلے میں کیلفس تھے، خلفاء تھے، بنی عباس کے، بنی امیہ کے، یہ لوگ حج پہ نہیں جاتے تھے، حج پہ جاتے تھے، عبادتیں نہیں کرتے تھے، ظاہری طور پہ بڑی عبادتیں کرتے تھے، لیکن مشکل کیا تھی؟ سب کا سب اپنی خواہشوں کے لیے تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ انہوں نے دین کو ایک انسٹرومنٹ بنایا ہوا تھا اپنے لیے۔ میں اپنے بارے میں ایک بات سے ڈرتا ہوں، مسلمانوں کے بارے میں بھی ڈرتا ہوں، خدا نہ کرے ایسا تو نہیں ہو گیا ہم نے بھی دین کو انسٹرومنٹ بنا لیا ہو۔ تو مثال کے طور پر ایسنس آف ریلیجن ہم سے کچھ کہتا ہو، ہم نے دین کو اپنی پارٹ ٹائم جاب کے طور پہ رکھ لیا ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ، کہ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے 4 سجدے ہم بھی کر لیں گے، روزے ہم بھی رکھ لیں گے، حج پہ ہم بھی چلے جائیں گے، فلاں فلاں کام ہم بھی کر لیں گے، باقی جو ہمارے من میں آئے گی وہ کریں گے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم میں اور ان ظالم و جابروں میں صرف ایک فرق ہے، ان کو زیادہ گناہ کا موقع ملا، ہمیں چھوٹے گناہ کا موقع ملا۔ وہ کسی نے پوچھا کہ یہ جو ہارون الرشید تھا یہ کتنا بدبخت تھا، اس نے اپنے وقت کے امام کو مار دیا۔ تو اس نے کہا وہ بدبخت چھوٹا بدبخت تھا، 28 ملکوں کے لینے کے لیے امام کو مارا تھا۔ جتنی گورنمنٹ اس زمانے میں ہارون رشید کے پاس تھی، اس وقت کے تقریباً 28 کنٹریز بنتے ہیں وہ۔ اس عمر سعد بدبخت کو دیکھو، ایک شہر کا گندم لینے کے لیے امام حسین کو مارا تھا۔ یہ تو بہت ہے۔ بعض لوگوں نے چند درہم لینے کے لیے اہل بیت کے سر کاٹے ہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ پتہ کب چلتا ہے؟ میں آپ ہسٹری کی 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اس سے بری مثال کیا نکلے گی جو ابن ملجم کی مثال ہے۔ 100 بندے سلیکٹ ہوتے ہیں یمن سے کہ جو موسٹ بیلیوڈ فالوورز ہیں امیر المومنین کے، ان میں سے 100 کا سلیکشن ہوتا ہے، ان 100 میں سے 10 کا سلیکشن ہوتا ہے کہ وہ ڈیلیگیشن بنا کر امیر المومنین کے پاس جائیں گے۔ ان 10 میں سے ایک اسپوکس مین بنتا ہے کہ یہ کون بولے گا 10 کی طرف سے، وہ ابن ملجم تھا۔ پوری سٹی میں سے مومنین کا سلیکشن ہوا، انورٹڈ کاماز میں رکھ لو مومنین کو، سلیکشن ہوا، ان میں سے 100 بندے نکلے، اس میں سے 10 بندے نکلے، ان 10 میں سے ایک بندہ سلیکٹ ہوا، وہ ابن ملجم تھا، جس نے بعد میں امام کی نعوذ باللہ تعالی شہادت کو انجام دے دیا ہے۔ میں اپنے اوپر کیسے یقین کروں میں امام کا ساتھ دوں گا؟ مجھے ڈر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں میں بھی روٹین میں پھنسا ہوا ہوں۔ پتہ کب چلتا ہے؟ پتہ اس وقت چلتا ہے جب ٹیسٹ سر پہ آتا ہے۔ اب اگر اس وقت کوئی یہ کہنا اب میں تیاری کروں گا، now that is too late۔ میں ایک مثال ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں اپنے لیے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، ایک مثال میں سوچتا ہوں کہ مجھے یاد ہے جب ہم اسکولز میں ہوتے تھے تو وہاں پہ ایک ایگزامینیشن ڈے ہوتا تھا۔ مجھے کچھ بچے بتا رہے تھے کہ آج کل بھی کچھ ایگزامز وغیرہ ہونے والے ہیں، تو ایک ایگزامینیشن ڈے ہوتا تھا اور ایک رزلٹ کا دن ہوتا تھا۔ وہ ظاہر ایگزامینیشن کے کچھ دنوں کے بعد جب ٹیچرز وغیرہ ساری کاپیز وغیرہ چیک کر لیتے تھے تو ایک رزلٹ کا ڈے آتا تھا۔
میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر رزلٹ کے ڈے میں نعوذ باللہ تعالیٰ اچھے مارکس نہیں لا سکا تو میں ٹیچر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں پریپریشن کر کے آ رہا ہوں، میرا ٹیسٹ لو؟ یہ پاسبل ہوگا کیا؟ نہیں، پاسبل نہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ رزلٹ ڈے کو سمجھ رہے ہیں اس دن ہم نے پریپریشن دکھانی ہے۔ وہ رزلٹ ڈے کون سا ہے؟ جب امام تشریف لائیں گے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں وہ ایگزامینیشن ڈے ہوگا۔ نہیں میرے بھائی، وہ ایگزامینیشن ڈے نہیں ہوگا، وہ رزلٹ کا ڈے ہوگا۔ اس دن اگر کوئی کہے مولا اب میں تیاری کروں گا، یو آر ٹو لیٹ۔ آپ کہیں گے ایگزامینیشن کب ہے؟ دس از یور ایگزامینیشن، دس از مائی ایگزامینیشن۔ یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہمیں امام دیکھ رہے ہیں کہ جب میں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا انہوں نے کیا کیا۔ اب مجھے کیا کرنا تھا؟ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ بھائی جو لوگ امام کے نزدیک ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو میں بہت دفعہ یہ بات کہتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، اگر آپ کے پاس موقع ہو، دیکھیے ابھی شب عاشور آنے والی ہے، عاشور کا دن آنے والا ہے، آپ ظاہر عزاداری کے اندر مشغول ہیں، کبھی موقع نکالیں اپنے آپ سے ایک بات پوچھوں، میں بھی اپنے آپ سے پوچھوں، انشاءاللہ خدا لطف کرے یہی عاشور ہو امام کی تشریف لانے کا، انشاءاللہ اگر یہی عاشور ہو، کتنے دن کے بعد؟ مثلاً 2 دن کے بعد، میں امام کی کیمپ میں جانے کے قابل ہوں کیا؟ within 2 days اگر وہ اناؤنسمنٹ ہو جائے جس کا میں اور تم اپنی زندگی میں انتظار کر رہے تھے، اللہم اجعلنی من انصاری واعوانہ والذابین عنہ والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ ممتثلین لأوامرہ، یہ سب کچھ مستشرین بین یدیہ، یہ سب اعلان کر رہے تھے۔ اگر 2 دن بعد یہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو ایک مرر کے اندر دیکھوں اور اپنے آپ سے پوچھوں میں جو کچھ بھی ہوں امام کے لشکر میں جانے کے قابل ہوں؟ یہ وہ ٹرانسفارمیشن ہے جو میں آپ کی خدمت میں اتنے دن سے عرض کر رہا ہوں۔ اوور نائٹ پاسبل نہیں ہے یہ کوئی معجزہ ہو تو میرا جیسا آدمی اوور نائٹ چینج ہو جائے حضرت حضور کی طرح اور مثلا سید الشہداء کے لشکر میں چلا جائے، ورنہ کیا کرنا ہوگا؟ مسلسل پریکٹس، مسلسل اپنے اوپر اسٹرگل کرنی ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے میں نے چند دن آپ کی خدمت میں کچھ پوائنٹس عرض کیے تھے، اور کل ہم اس بات کے اوپر آئے تھے کہ دیکھو جب تک یہ میٹیریلزم ہمارے اندر چپکا ہوا ہے، مادہ پرستی، یہ مادہ پرستی قوموں کو ذلیل کر دیتی ہے، لٹرلی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ ابھی آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد۔ ہم لوگ اپنے ذہنوں میں سوچتے ہیں وہ کون سے بدبخت تھے جو اہل بیت کے انبیاء کے معجزے دیکھ رہے تھے پھر بھی گمراہ تھے۔ ہم لوگ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم لوگ 1400 ایئرس کے گیپ پر ہیں، ہم نے جو کچھ سنا ہے اہل بیت کے بارے میں وہ کتابوں میں سنا ہے، مجلسوں میں سنا ہے، جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یہ بدبخت کیوں صحیح نہیں ہوئے تھے، یہ ہم سوچتے ہیں۔ اچھا اب قرآن کریم نے کیا بیان فرمایا؟ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اللہ کا بہت بڑا ایک معجزہ دیکھا۔ وہ معجزہ کیا دیکھا؟ وہ معجزہ انہوں نے دیکھا کہ جس دشمن سے وہ کئی 100 سال سے ڈر رہے تھے، فرعون کا لشکر، پتہ نہیں فرعون کا لشکر کتنا بڑا تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے فرعون جب بنی اسرائیل پہ غصہ کرتا ہے تو کہتا ہے انہا لشرذم، یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں، کم سے کم 400,000 تھے بنی اسرائیل اس ٹائم پر، 400,000 کم از کم۔ ان کو بولتا ہے یہ تو میرے لیے ایک مٹھی میں ہیں یہ لوگ، یہ کیا ہیں یہ لوگ، کیا لشکر تھا اس کا، اللہ جانتا ہے کیا لشکر تھا۔ تو یہ کئی 100,000 میں 400,000 گیس کے اوپر کہہ رہا ہوں، کئی 100,000 کا یہ بنی اسرائیل آگے جا رہے ہیں، پیچھے وہ لشکر آ رہا ہے، اور وہ مائٹی لشکر پتہ نہیں کیا بلا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ جب پہنچ گئے دریا کے اوپر یا پانی کے اوپر تو انہوں نے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو مارے گئے، ہم تو پھنس گئے۔
آگے دریا ہے، پانی ہے، پیچھے وہ لشکر آ رہے ہیں، تو مار دے گا ہم سب کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اللہ نے کہا تم ٹھیک ہے لاٹھی۔ میں تھوڑا سا آپ کے ذہن کو آسان کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے یہ بھی عرض کرتا چلوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، پہلے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض کر رہے تھے کہ اے موسیٰ تم نے ہمیں مروا دیا۔ ایک بات آپ سے پوچھوں گا، یہ جو قوم ہے یہ بار بار اپنے پیغمبر پہ آبجیکشن کیوں کرتی ہے؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ آبجیکشن اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے اندر بلیف دلوں کے اندر نہیں گیا ہے، زبان پہ گھوم رہا ہے۔ ان کا بندہ اپنے وقت کے نبی کی جان بچانے کے بجائے پبلک میں اعلان کر دیتا ہے تم ہی وہ تھے نا جس نے کل ایک بندہ مارا تھا۔ بندے خدا تو ان کا ماننے والا ہے، یہ تو اپنے نبی کی جان بچانی چاہیے، پبلک میں اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ماننے والے بعض اوقات اتنے پاگل ہوتے ہیں۔ یہ کون سی قوم ہے؟ یہ وہ قوم ہے جس نے کئی سو سال موسیٰ موسیٰ پکار کر اللہ سے موسیٰ لیے تھے علیہ السلام۔ کئی سو سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کیا تھا، گڑ گڑائے تھے کہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ یہ قوم یہ کر رہی ہے۔ دشمن پانی کے سامنے پہنچے، کہیں ہم تو پھنس گئے، آپ نے ہمیں مروا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند متعال نے کہا لاٹھی مارو، پانی میں راستہ کھلے گا۔ کتنی مشکلوں سے اندر گئے، جب اندر گئے اب ذرا دیکھنا، اب انشاءاللہ سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ خدا ہمیں اپنے امام کی نصرت کی سعادت نصیب کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ وہ وہاں پہنچے، جب وہ وہاں پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے تابع ہیں، وہ خدا کی پیروی کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے پانی میں سے لاٹھی مار کے راستہ بنایا تھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں خدا کا حکم کیا آئے گا۔ جب قوم ادھر پہنچ گئے، پانی میں سے نکل گئے، اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے مارو لاٹھی، دوبارہ سے راستہ بند کرو۔ ان کو ڈر کیا لگ رہا ہے؟ فرعون آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بندے خدا ہیں، وہ کہہ رہے نہیں میں نہیں ماروں گا، جب خدا نے مارنے کا حکم دیا تھا تو میں نے مارا تھا، اب جب تک خدا حکم نہیں کرے گا میں نہیں ماروں گا۔ اور قوم ان سے کیا کہہ رہی ہے؟ جلدی سے مارو، ہم لوگ مرنے والے ہیں، فرعون پیچھے سے آ رہا ہے۔ اب اس قوم کی جلد بازی دیکھ رہا ہوں۔ پھر میں دوبارہ یاد دلاؤں، انہوں نے 200 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آوازیں دے دے کے پکارا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس قوم میں اپنے امام کی پیروی نہیں ہوتی وہ یہ کرتی ہے۔ کیا یہ پکارنے والے نہیں تھے؟ تھے پکارنے والے، پھر بھی ایسے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ کے اوپر مضبوط، میں لاٹھی نہیں ماروں گا، خدا نے حکم دیا تھا تو مارا تھا، اب میں نہیں ماروں گا۔ ادھر فرعون دیکھتا ہے راستہ کھلا ہوا ہے، وہ دیوانہ ملٹری اسٹریٹجسٹ اگر وہ چھوٹا سا بھی ہوتا تو وہ سوچتا کہ جس نبی نے لاٹھی مار کے پانی کھولا تھا یہ کبھی مار کے بند بھی کر دے گا۔ لیکن ایک بات واضح میں آپ کو بتا دوں گا، جب ظالم بہت ظلم کرتا ہے نا تو پاگل ہوتا ہے، پھر غلط فیصلے کرتا ہے، اور یہ کربلا میں بھی ہوا ہے۔ جب بہت ظلم کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ایکسٹرا آرڈنری ڈیپینڈ کرنے لگتا ہے، سمجھتا ہے سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے، اور خدا نے جس قوم کو سب سے بڑا دھوکہ دینا ہوتا ہے اس کو یہ دکھاتا ہے کہ سب کچھ تیرے کنٹرول میں ہے، پھر وہ بدلہ لیتا ہے۔ تو سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا جب ہم کسی قوم کو سزا دینے لگتے ہیں نا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان کے لیے ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر جب وہ سمجھتے ہیں سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد ہم ان کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر جس قوم نے ظلم کیا ہوتا ہے اس کی جڑیں تک اکھڑ جاتی ہیں۔
تو جو فرعون دیکھتا ہے پانی کھلا ہوا ہے وہ اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو گھسنے دیتا ہے۔ یہ خدا کا کیا نظام ہے؟ وہ گھسنے دیتا ہے خدا نے متعال۔ کیوں؟ ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں، خدا کو کبھی جلدی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کون سی چیز ہے جو جلدی کر کے خدا کے کنٹرول سے باہر چلی جائے گی؟ بھائی جلدی اس کو ہوتی ہے جس کو یہ لگتا ہے میرے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا۔ کیا کوئی معاملہ خدا کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے کبھی؟ نہیں۔ تو خدا جلدی کیوں کرے؟ فرعون نے دیکھا پانی کا راستہ کھلا ہوا ہے، وہ اندر گھستا چلا گیا۔ ادھر قوم چلا رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ ہم مارے گئے اس کو بند کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جتنا خدا کی طاقت ہے اتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان ہے، مطمئن۔ جب سب کچھ ہو گیا خدا نے کہا اب اس راستے کو بند کر دو۔ اتنا بڑا معجزہ اس قوم نے دیکھا ہے، صحیح ہے؟ یہ معجزہ چھوٹا تھا، بہت بڑا معجزہ تھا۔ لاکھوں فوجی فرعون کی طاقتور فوج کے اس طرح پانی میں غرق ہو گئے۔ کتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا، اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا۔ یہ قوم بنی اسرائیل مولا کے فرمان کے مطابق ابھی پانی سے نکلے تھے اور ان کے پاؤں گیلے تھے۔ ادھر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں قوم ہے جو سونے کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ کر رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اے موسیٰ ہمیں یہ خدا بہت اچھے لگے، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک بنا دو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ابھی پاؤں گیلے تھے ان لوگوں کے، بدبختوں کے، اور سونے کے بت دیکھ کر کہتے ہیں اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک خدا بنا دو۔ اب اس قوم میں مشکل کیا ہے؟ اس قوم میں مشکل ہے یہ سونے کے پجاری ہیں۔ اتنا بڑا معجزہ ان کو مادہ پرستی سے نہیں نکال سکا، نہیں، یہ سونے کے پجاری ہیں۔ یہ جس چیز میں سونا دیکھتے ہیں اس کو خدا مانتے ہیں۔ ایک ڈوج یہاں پہ ہوا ان کو، ایک دھوکہ یہاں پہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ باطل ہے، یہ دنیا میں برباد ہو جائے گا۔ ابھی یہاں سے نکلے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، وہ جو سامری بدبخت تھا اس نے سارا سونا جمع کیا، دوبارہ سونے کا ایک گائے بنا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا خدا ہے، دیکھو یہ سونے کا ہے۔ پھر دوبارہ اس کے سامنے گر گئے۔ یہ کون سی قوم ہے بھائی؟ یہ وہ قوم ہے جو سونے کی پجاری ہے۔ ظاہر میں اپنے نبی کو نہیں مانتے تھے، مانتے تھے، اپنے نبی کو بلاتے نہیں تھے، بلاتے تھے۔ دشمن نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا، یذبح ابناءہم یستحیی نساءہم، اس کے باوجود سونے کے پجاری تھے، اس کے باوجود سونے کے پجاری تھے۔ اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے آپ سے پوچھوں گا، ہمارا مسلمان سونے کا پجاری تو نہیں ہے؟ یہ جو حکومتیں کر رہے ہیں ان کے پاس کیا ہے جس کی وجہ سے قوم ان کے سامنے خاموش ہے؟ پیسہ اور طاقت۔ تو یہ کس کے پجاری ہیں پھر؟ یہ لوگوں کی زندگی میں ٹاپ پرائرٹی اس وقت کیا ہے؟ پیسہ ہے۔ تو پھر یہ کس کے پجاری ہیں؟ یہ سمجھ لیں گے امام کی نصرت کرنے والے ہیں، ایسے امام کی نصرت ہوگی؟ حتیٰ اگر اس میدان میں پہنچ گئے جہاں پر وہ اپنے امام کے لشکر کے ساتھ کھڑے تھے، تب بھی گارنٹیڈ نہیں ہے کہ امام کا ساتھ دیں گے۔ اس واقعے کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر کلیئر ہے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ نے بہت ٹف کر دیا، نہیں واللہ میں نے ٹف نہیں کیا۔ میں ایک روایت ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، امام کے زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔ اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ خدا ہمیں اس مشکل سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ امام تشریف لائیں گے انشاءاللہ، مکہ سے اپنے فوج کو لے کے چلیں گے، کوفہ کی طرف تشریف لے کے جائیں گے، چونکہ سفیانی بھی کوفہ کی طرف جا رہا ہوگا، وہ شام سے آئے گا، سیریا سے، وہ شیطانی لشکر لے کر آئے گا، وہ بھی جائے گا کوفہ کی سمت، گویا کوفہ کے
اچھے لوگوں کو مارنے کے لیے۔ ادھر سے امام بھی مکہ سے نکلیں گے، اپنے لشکر کو لے کے کوفہ کی طرف جائیں گے، گویا کوفہ کے اچھے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ ایک ٹائم پر یہ دونوں آرمیز ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے۔ امام کی آرمی میں لوگ امام کے ساتھ تھے کئی مہینے سے، سفیانی کی آرمی میں لوگ سفیانی کے ساتھ تھے کئی مہینے سے۔ سفیانی شیطان کا لشکر، امام کا لشکر رحمان کا لشکر، یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے۔ آپ کے پاس جو بھی کتاب امام کی تشریف آوری کے واقعات کو بیان کرتی ہو اس میں جا کے دیکھیے گا۔ ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عصر ظہور نام کر کے علامہ قرانی کی کتاب، اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہوئی، فارسی میں بھی، عربی کے اندر بھی اور انگلش کے اندر بھی کچھ حصے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ جب یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے، اس کو روایتوں نے ایک ڈے کہا ہے، ایک دن نام دیا اس کا۔ اس نام کا دن، اس کا نام رکھا ہے یوم التبادل، ڈے آف ایکسچینج، تبادل۔ اگر چینج ہو ایک طرف سے تو ہم کہیں گے ڈے آف چینج، لیکن اگر دونوں طرف سے چینج ہو، اب ہم اس کو کہنے پہ مجبور ہیں ایکسچینج ہوا ہے۔ کیوں؟ کچھ لوگ سفیانی کے لشکر سے نکل کر امام کے لشکر میں آ جائیں گے، اس میں کوئی تعجب کی بات ہے؟ نہیں، یہ وہ بات ہے جو ہونی چاہیے۔ بدبختی یہاں ہے، کچھ لوگ امام کے لشکر سے نکل کے سفیانی کے لشکر میں جائیں گے۔ اب اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ بک کا ریفرنس دے دیا ہے، جا کے دیکھ لینا روایت میں ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جمال منتظر میں بے احتمال قوی یہ روایت موجود ہے۔ اصل کتاب کا نام تھا منتخب الاثر، اردو میں ترجمہ ہوا تو اس کا نام پڑا جمال منتظر، آیت اللہ صافی گل پیگانی کی کتاب، روایتوں کا کلیکشن ہے، میرا خیال میں اس کے اندر بھی ہے۔ یہ ریزن کیا ہے؟ ادھر والے ادھر آئے، میک سینس، ادھر والے ادھر گئے، یہ کیوں؟ اب میک سینس کیوں ہے؟ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سونے کے پجاری تھے نا، ان کو خدا نے موقع دیا تھا تمہیں جو کرنا ہے کرتے رہو۔ آخری امام کے زمانے میں سونے کے پجاری امام کے لشکر میں نہیں رک پائیں گے۔ اسٹارٹ بھی لے لیا تب بھی تھوڑی دیر کے بعد فلٹر ہو جائیں گے۔ جو سب سے بڑا فرق ہے امام کے زمانے کا اور پہلے انبیاء کے اور ائمہ اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین کے زمانے کا، اس دفعہ فلٹر بہت ٹائٹ ہے۔ آپ کہیں گے اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، واللہ میں کیوں آپ کی خدمت میں اپنی طرف سے بولوں گا؟ روایت کے اندر لکھا ہے، امام نے فرمایا خدا کی قسم تم لوگ فلٹر کر دیے جاؤ گے۔ فرمایا تم لوگ اتنے فلٹر ہوگے، اتنے فلٹر ہوگے کہ تمہارے اندر سے جیسے گندم میں ویٹ میں صرف اس کی اسکن رہ جائے، اس کا کور رہ جائے، بس باقی سب گون، باقی سب ختم۔ تو اگر مثال کے طور پر ویٹ کو لوں، اس کا ایک دانہ ہو، اس کے اندر سے صرف ایک کور رہ جائے، اصل ویٹ کس کا ہوتا ہے؟ وہ باقی کا کانٹینٹس کا ہوتا ہے، کور کا تو کوئی ویٹ ہی نہیں ہوتا۔ اتنے سے بچیں گے، باقی سب چلے جائیں گے۔ یہ کیوں چلے جائیں گے؟ کل سے کنیکٹ کرتا ہوں، اختتام پہ لے کے جاتا ہوں۔ اندر سے مادہ پرست ہے، میٹیریلزم ڈیپ روٹڈ ہے، یہ ان کو چلنے نہیں دے گا۔ آپ کہیں گے پہلے تو چلتے تھے، پہلے کا فرق کچھ اور ہے۔ یہ کربلا کی طرح ہے، یہاں پہ میٹیریلزم والے رات تک نہیں ٹکتے، جا چکے ہوتے ہیں۔ سید الشہداء کے ساتھ مکے اور مدینہ سے کچھ لوگ چلے تھے، راستے میں کٹے تھے، راستے میں چلے گئے تھے۔ بلکہ ایک بندہ ہمارے پاس ایسا ہے جو عاشور کے دن بھی گیا ہے۔ میں آج عرض نہیں کروں گا، کبھی اور موقع ہوا تو عرض کروں گا۔ ایک بندہ عاشور کے دن بھی گیا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ اتنا سا بھی اگر میٹیریلزم تھا، میٹر ان کے لیے امپورٹنٹ تھا، نہیں بچ پائے۔ یہ میں آپ کو نہیں ڈرا رہا ہوں، یہ اپنے آپ کو ڈرا رہا ہوں کہ اگر میں نے اپنی تربیت نہیں کی اور اپنے آپ کو میٹیریلزم سے باہر نہیں نکالا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ گارنٹی تو خیر کبھی بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ تو بالکل آبویس ڈیزیز ہے جو اب تک لوگوں کو مرواتی رہی ہے۔ اور
کتنا مروائی ہے؟ ابن ملجم کا میں نے بتایا تھا آپ کی خدمت میں، یہ شمر جنگ صفین میں امیر المومنین کا سپاہی تھا، امیر المومنین کا سپاہی تھا یہ۔ انہیں کیا ہو جاتا ہے؟ ایک عورت کچھ پیسہ بس ابن ملجم بنا دیتی ہے۔ آدمی حیران ہوتا ہے، اپنی زندگی میں حیران ہوتا ہے، ایسا بھی ہوا ہے؟ جا کے دیکھ لو، ہسٹری میں ہوا ہے۔ یہ ہم سے کم دعائے کمیل نہیں پڑھتے تھے، ہم سے زیادہ پڑھتے تھے۔ یہ نمازیں اور قرآن پڑھنے والے ہم سے کم نہیں تھے، ہم سے زیادہ تھے۔ صرف ایک مشکل ہے، ہمیں کو سوچنا پڑے گا، انہوں نے اپنی مادہ پرستی کو، دنیا سے محبت کو ریموو کرنے میں محنت نہیں کی تھی۔ ہم بھی خدا نہ کرے اسی مصیبت میں نہ پھنس گئے ہوں، ہمیں پتہ نہ چلے۔ عزیزان محترم، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں نے اتنی سخت باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اور میں خدا شاہد ہے آپ سے کہتے ہوئے اپنے لیے سب سے پہلے کہوں گا، کیونکہ میں اس پہ اعتماد نہیں کر سکتا کہ مجھے خدا مجلس پڑھنے کا موقع دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے مادہ پرستی میرے اندر سے ختم ہو گئی۔ نہیں، یہ ہو سکتی ہے۔ آپ کی خدمت میں بھی یہی عرض کروں گا، آپ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، اور ہم اہل ایمان، دوست، بھائی ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو یہ بتائے کہ دیکھو خطرہ کیا ہے، یہ خطرہ ہے۔ کوشش کیا کرنی ہوگی؟ کوشش کرو اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہو، ٹیسٹ کرتے رہو۔ کسی کا احترام صرف پیسے کی خاطر مت کرو۔ ہمیں بس روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا احترام صرف اس کے پیسے کی خاطر کرے گا، ایک نمبر لکھا ہے 2/3 ریلیجن اس کا ہاتھ سے گیا۔ اب دین اس کا اتنا سا رہ گیا کیونکہ اس نے برائی کی جڑ کو اپنے اندر ڈال لیا۔ اللہ محفوظ کرے۔ الحمدللہ خدا نے میرے اور آپ کے اوپر ایک احسان کیا ہوا ہے، اور آپ اللہ جانتا ہے، دیکھو میں شبیہ منبر پر ہوں، میں مبالغہ آرائی نہیں کروں گا، خدا نے ہمارے اور آپ پہ ایک احسان کیا ہوا ہے، ہمیں امام حسین کی محبت دی ہوئی ہے۔ یہ خدا نے ہم پہ احسان کیا، خدا نے ہم پہ احسان کیا ہوا ہے کہ اولاد رسول کے غم میں ہمارے دلوں کو نرم کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ محبت معجزے کرتی ہے، معجزے کرتی ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا، یہی اکسیر ہے، یہی کیمیا ہے، یہی آب حیات ہے، سب کچھ ہے۔ تو ایسا نہ ہو آپ نے یہ باتیں سنیں، آپ کہیں مولانا آپ نے ہمیں نا امید کر دیا۔ نہیں واللہ نا امید نہیں کروں گا۔ حسین سے بڑھ کر امید کون سی امید ہوگی؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اس سے بڑھ کر کیا امید ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے دلوں کے اندر بی بی سیدہ کا احترام ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ خدا نے نعمت نصیب کی ہے، آپ کے دلوں میں ایک پاکیزگی ہے، آپ کے دلوں میں ایک نورانیت ہے۔ میں دنیا میں اتنے ملکوں میں جاتا ہوں، میں ایک دفعہ ہمیشہ ایک بات دیکھتا ہوں، بی بی سیدہ کا نام لیتا ہوں، 2 روایتیں ان کی فضیلت کی بولتا ہوں، لوگ پتہ نہیں کیوں رونے لگتے، مصائب بھی نہیں شروع کرتے۔ لوگوں بی بی سیدہ کا احترام ہے لوگوں کے دلوں کے اندر۔ جو بھی یہاں پہ بیٹھا ہے، میں اپنے طور پر اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اس کی خدمت میں عرض کروں گا، تم خوش قسمت ہو، تم بی بی سیدہ کے مہمان ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اس طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ عظیم الشان طاقت خدا نے متعال نے آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے، ان کا نام دے دیا، ان کا احترام دے دیا، ان کی محبت دے دی ہے۔ اچھا، اس محبت کی نشانی کیا ہے؟ کل بھی عرض کیا تھا، اگر یہ محبت دلوں کے اندر نہیں ہوتی نا تو آپ نے رونا نہیں تھا کبھی۔ یہ جو آپ امام حسین پہ رو رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ احترام اندر دلوں تک آیا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ پوری دنیا میں جائیں، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے سامنے صرف چند جملے بولنا شروع کریں۔ ایک پیاسا میدان کے اندر ہے،
لوگ سمجھنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیں۔ ایک لشکر ہے، وہ پیاسا ہے، اس کے خیموں میں بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس امام کا ایک بھائی ہے جو پانی لانے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض نام ایسے نام ہوتے ہیں وہ کسی کوالٹی کے ساتھ ایسوسیشن میں آ جاتے ہیں، نام ایسے نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی کوالٹی مل جاتی ہے، مثلا جیسے حضرت حور نام مل گیا آزاد ہونے کے ساتھ، صحیح ہے۔ اب میں ایک جملہ کہوں گا، عباس نام ہے وفاداری کا، عباس نام وفاداری کا ہے، عباس نام ہے سقا ہونے کا، پانی پلانے کا۔ مولا ابوالفضل کے روضے پہ آپ تشریف لے جائیں، مختلف دروازوں کے اوپر مولا کا ایک ایک لقب لکھا ہوا ہے، کہیں پہ لکھا ہوا ہے اخل حسین، حسین کا بھائی ہے، کہیں پہ لکھا ہے صاحب لواء الحسین، حسین کے لشکر کا علم بردار، اور کہیں پہ لکھا ہے ساقی عطشان الحسین، حسین کے پیاسوں کو پانی پلانے والا ہے یہ۔ 7 محرم سے پانی کی بندش تھی، پانی کی پابندی تھی، جب پانی کی پابندی ہوئی، جب بہت سختیاں، اس سے پہلے سے پانی کے اوپر پابندی لگنا شروع ہو گئی تھی، کبھی چھوڑ دیتے تھے، جب لشکری جا کے حملہ کرتے تھے تو معمولاً مولا ابوالفضل جاتے تھے پانی لانے کے لیے، اور جب مولا ابوالفضل جاتے تھے تو پانی آ جاتا تھا، تو سارے بچوں کو ایک بات پتہ تھی، اگر پیاس زیادہ لگ رہی ہو نا تو ابوالفضل سے کہنا، اگر یہ لشکر لے گئے پانی لانے کے لیے پھر پانی آ جائے گا۔ بچے بہت مطمئن تھے، عاشور کا دن بہت سخت دن تھا، بچے بہت چلا رہے تھے۔ کیا نشانی ہے بھائی آپ کے پاس؟ تاریخ کے اندر کوئی ثبوت ہے کہ بچے چلا رہے تھے؟ تو میں پوچھتا ہوں پھر یہ صبح عاشور حور کو علاتش کی آوازیں کس کی آ رہی تھیں؟ حور کو کیوں فاطمہ کے بچے پیاسے نظر آ رہے تھے؟ اتنا پیاس معاملہ بنی ہوئی تھی، اتنا پیاس معاملہ تھی۔ مولا ابوالفضل کا ایک مقام ہے، اللہ اکبر۔ چونکہ عزیزان محترم، آپ میرے بھائی اور بہنیں سید الشہداء کے عاشق ہیں، مولا ابوالفضل کے چاہنے والے ہیں، اور مجھے طالب علم ہونے کے ناطے موقع ملا ہے، میں آہستہ آہستہ مصائب پڑھوں گا، آپ بھی آہستہ آہستہ روتے رہو، اور انشاءاللہ ان آنسوؤں کے صدقے میں خدا ہمارے دلوں سے اہل بیت کے علاوہ ساری غلط محبتوں کو، ان کی محبت سچی محبت ہے اس کو رکھے، باقی جو محبت اس سے ٹکراتی ہے اس کو نکال دے، تاکہ ہمارے دل پاکیزہ ہو جائیں۔ مولا ابوالفضل کا بڑا عجیب مقام ہے، پورا لشکر جانتا ہے ابوالفضل کا کیا مقام ہے، لیکن عزیزو جو امتحان ہوتے ہیں یہ بڑے عجیب امتحان ہوتے ہیں۔ امتحان جو لڑنے کا ماہر ہو اس سے کہو لڑے، یہ امتحان نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو لڑنے کا ماہر ہے اس سے امام حسین کہہ رہے ہیں ابوالفضل ایک رات کی مہلت لے کر آؤ، اب امتحان شروع ہوا ہے، اب امتحان ہے۔ انہوں نے کسی ظالم و جابر سے کبھی مہلتیں نہیں مانگنی ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک شمشیر ہے، یہ شمشیر چلاتے ہیں۔ آج مولا نے بڑا عجیب امتحان ڈال دیا ہے، اور مولا ابوالفضل سے یہ کہا ہے کہ میرے بھائی جاؤ ان سے ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ عزیزو، میں روایت کا ایک جملہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، آپ مولا ابوالفضل کے عاشق ہیں، چاہنے والے ہیں، میں آپ کی خدمت میں روایت کا ایک جملہ عرض کروں گا، اور اس کی تشریح میرے پاس موجود ہے، شاید ابھی تشریح نہ کر سکوں، لیکن روایت میں جملہ موجود ہے کہ جب سید الشہداء نے کہا مولا ابوالفضل سے تو کہا بنفسی انت یا اخی، اے عباس حسین کی جان تم پہ قربان،
بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی حسین کی جان تم پہ قربان ہو۔ اتنا محبوب ہے عباس امام حسین کے لیے۔ بہت عجیب مقام ہے مولا ابوالفضل کا۔ بس رات کو مہلت لینے کا مرحلہ کیسے ابوالفضل نے گزارا اللہ جانتا ہے۔ بس شب عاشور جو آئی تو مولا ابوالفضل سارے بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک طرف مولا ابوالفضل بنی ہاشم کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، دوسری طرف حبیب ابن مظاہر امتیوں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا ابوالفضل بنی ہاشم سے کہہ رہے تھے، اے بنی ہاشم کے جوانوں، کل امت کا کوئی بندہ پہلے نہ جائے، پہلے تم نے جان دینی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت کہے کہ اولاد رسول نے ہمیں پہلے بھیج دیا، ہم پہلے جان دیں گے، ان پہ بات نہیں آنے دیں گے۔ اور اس طرح مولا ابوالفضل اپنے لشکر کو تیار کر رہے ہیں۔ بس عاشور کا دن آیا، ایک کے بعد ایک لوگ شہید ہونا شروع ہو گئے۔ ہر مجاہد کی شہادت گویا ایک خنجر امام حسین کے سینے پہ لگتا تھا اور ایک خنجر ابوالفضل کے سینے پر۔ میرا ایک سپاہی اور چلا گیا۔ ایک موقع آیا، مولا ابوالفضل سید الشہداء کے سامنے آئے، کہا مولا مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ سید الشہداء نے گویا فرمایا، میرے بھائی تم میرے لشکر کے سردار ہو، تم میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ ایک موقع ایسا آیا، ابوالفضل نے فرمایا، میرے مولا وہ لشکر ختم ہو گیا، سب جا چکے، اب یہ زندگی گویا مجھ پر بھاری ہے، یہ بچے پیاسے ہیں، یہ پانی مانگ رہے میرے مولا۔ مولا ابوالفضل کو سید الشہداء نے جانے کی اجازت بس اس طرح دی کہ ابوالفضل پانی اگر لا سکو بچوں کے لیے پانی لے آؤ، بس اتنا کرو۔ مولا ابوالفضل نے مشکیزہ اٹھائی، عزیزو میں کیسے ان بچوں کی داستان آپ کے سامنے کہوں جو اتنے پیاسے تھے کہ بعض اوقات اپنے پیٹ کو زمین پر رکھ کر ٹھنڈک لینا چاہتے تھے۔ وہ بچے دیکھ رہے ہیں مولا ابوالفضل جانے کے لیے تیار ہیں، اب بچوں کو تو کچھ نہیں پتا کہ کیا مطلب ہے، سب خوش ہونے لگے، ارے پانی آنے والا ہے۔ آج تک جب ابوالفضل جاتے تھے پانی آ جاتا تھا، اب ابوالفضل جا رہے ہیں پانی آ جائے گا۔ ادھر بچے خوش ہو رہے ہیں، ادھر بی بی زینب نے رونا شروع کر دیا ہے۔ مولا ابوالفضل کو دیکھا، خدا حافظ کے لیے آئے ہو میرے بھیا، رونا شروع کر دیا۔ فرمایا بہن میری جان آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا ابوالفضل بابا میرے بازوؤں کا بوسہ لے کر کہتے تھے زینب تیرے بازوؤں میں رسیاں بندھے گی، میں سوچتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں ایک بھائی عباس جیسا ہو، اس کے بازو میں رسی کون باندھے گا؟ عباس اب تم جا رہے ہو، اب مجھے یقین ہو گیا ہے وہ لمحہ آنے والا ہے جب میرے بازوؤں میں رسی بندھے گی۔ مولا ابوالفضل سر جھکا کر چلے گئے، دشمن کے سامنے آئے، رجز پڑھنا شروع کیا، اے دشمنوں علی کا بیٹا آیا ہے، اب بدلہ لوں گا۔ اور مولا نے جو حملہ کیا ایسا حملہ تھا۔ عزیزو ہم لوگ غم کا بیان کرتے ہیں نا تو ہم لوگ بہادری کا بیان نہیں کر پاتے، ہم لوگ بہادری نہیں بیان کر پاتے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، چاہے علی اکبر ہیں، چاہے قاسم ہیں، چاہے ابوالفضل ہیں، سب کی رگوں میں خون علی کا ہے۔
انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں دشمنوں کے اوپر حملے کر کے۔ ابو الفضل دنیا کا وہ شہ سوار ہے جس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب پانی لینے کے لیے جب نہر پہ حملہ کیا، عمر سعد کہنے لگا ارے سب جمع ہو جاؤ، کہیں علی کا بیٹا پانی نہ لے لے۔ ادھر ابو الفضل کا حملہ ہوا، لوگ چھٹنے لگے، کوئی ابو الفضل کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ ابو الفضل سب کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ گئے۔ ذوالجناح کو کہا تو بھی پانی پی لے۔ ایک چلو میں پانی اٹھایا اور اس کے بعد ایک شعر پڑھا، اے عباس حسین پیاسے ہو، سکینہ بی بی سید الشہداء کی بچیاں پیاسی ہوں۔ وفا کا ایک اور اعلان، وفا کا ایک اور معیار بن گیا، دنیا میں نشانی ابو الفضل بن گئی۔ ابو الفضل یعنی وفا، ابو الفضل یعنی قربانی۔ 3 دن کا پیاسا ہے، پانی کو منہ نہیں لگایا ہے چونکہ مالک پیاسا ہے۔ مشکیزہ کو بھر لیا، شط فرات سے نکلے۔ عزیزو خدا آپ کو ہمت دے سننے کی اور ہمیں ہمت دے بولنے کی۔ ابو الفضل پانی سے نکلے، ایک شعر پڑھ رہے تھے، پھر وہ شعر تبدیل ہو گیا۔ اب جو شعر پڑھا وہ یہ تھا، اگر تم نے میرا سیدھا بازو کاٹ بھی دیا ہے میں اپنے امام کی نصرت کروں گا۔ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، میں اپنے دین اپنے امام کی نصرت کروں گا۔ عزیزو ابو الفضل کا ایک ہاتھ کٹ گیا، ایک ہاتھ کٹ گیا لیکن پانی باقی ہے۔ ابو الفضل کی جان تو پانی میں ہے، یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچانا ذمہ داری ہے، امام وقت نے ذمہ داری لگائی ہے۔ بس حملہ ہوا، لائنوں نے چھپ چھپا کے حملہ کیا، ابو الفضل کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ کوئی مادر ابو الفضل سے پوچھے، جب سنا کہ حسین مارے گئے تو بس ایک جملہ کہا، اگر میرے عباس کے بازو رہ جاتے کوئی حسین تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ گویا مشکیزہ ابو الفضل کے دانتوں میں ہے۔ اب عزیزو جب بھی کوئی تیر مشکیزہ کی طرف آتا تھا، ابو الفضل اپنی پسلیوں کے اوپر وہ تیر روکتے تھے، پورا بدن تیروں میں چور ہو گیا۔ بس ایک موقع آیا، ایک تیر ستم مشکیزہ پہ لگا، پانی بہنا شروع ہو گیا، ابو الفضل کی آس ختم ہونے لگی۔ ارے یہ پانی لینے تو میں آیا تھا، گویا دوبارہ نہر کی طرف کٹے ہوئے ہاتھوں سے جانے لگے، مجھے پانی دوبارہ لانا ہے۔ بس حملہ ایک اور بڑھا، ابو الفضل زین سے نیچے آئے۔ عزیزو میں نے آپ کو بڑی زحمت دی، لیکن میں آپ کی خدمت میں ابو الفضل کے مصائب کس منہ سے کہوں، کس انداز میں کہوں اور کتنے کہوں۔ بس ایک جملہ اور عرض کروں، ایک موقع پر ایک خطیب کربلا کے اندر ہمیشہ مولا ابو الفضل کے مصائب پڑھا کرتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں کتابوں سے چھانٹ چھانٹ کر مولا ابو الفضل کے مصائب لاتا تھا اور لوگوں کے سامنے پڑھتا تھا، اہل بیت کے چاہنے والوں کے سامنے، تاکہ مولا ابو الفضل کے مصائب سامنے ہوں۔ دیکھو میں دونوں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، ایک مولا ابو الفضل کی ماں ہے جن کا نام ام البنین ہے، لیکن مولا ابو الفضل کی ایک اور ماں بھی ہے، وہ سیدہ طاہرہ ہے۔
بس ایک موقع پر اس خطیب کے خواب میں بی بی سیدہ تشریف لائیں، ایک دوست کے ذریعے سے اس کے پیغام بھجوایا، اور اس دوست نے آ کر کہا بی بی سیدہ تشریف لائی تھیں اور انہوں نے کہا کہ فلانی خطیب سے کہو کہ مصائب کو میرے بیٹے کے پورا پورا پڑھا کرے، کچھ حصہ کیوں چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو مصائب کی ساری روایتیں دیکھ لی ہیں، اب کچھ بچا نہیں ہے، تو گویا بی بی سیدہ سے التجا کرتا ہے کہ بی بی میں تو آپ کے بیٹے کا نوکر ہوں، میں تو آپ کے بیٹے کا خادم ہوں، مجھے پتا نہیں کون سی روایت رہ گئی ہے۔ بی بی سیدہ تشریف لائی اور انہوں نے کہا اے خطیب لوگوں سے پوچھ، جب کوئی گھوڑے سے نیچے گرتا ہے تو وہ ہاتھوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، میرے بیٹے کے تو دونوں بازو کٹ گئے تھے، سینے میں تیر لگے ہوئے تھے، میرا بیٹا کیسے زمین پر آیا؟ یا اللہ آدم اللہ اجورکم، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم نصیب فرمائے، بی بی سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بس ایک موقع آیا عزیزو، ایک موقع آیا، ابو الفضل کے پرچم کو دور سے امام حسین دیکھ رہے تھے، ایک موقع آیا جب پرچم لہرایا امام حسین نے کمر تھام لی، الآن انکسر آزاری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی، میرا ابو الفضل زمین پر گر گیا۔ سید الشہداء ابو الفضل کے نزدیک آئے، عزیزو کیسے مصائب عرض کروں، کیا کیا مصائب عرض کروں، ایک تیر ابو الفضل کی آنکھ میں لگا ہوا ہے۔ میرے مولا اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں، آخری لمحے میں ہے، اپنے زانوں پر ابو الفضل کا سر رکھا، چہرے سے خاک اور خون کو صاف کیا، کہا ابو الفضل ساری زندگی آرزو رہی، تم نے ہمیں بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہا، ہمیشہ مولا کہا، اب کسی ناطے ایک خواہش کرو۔ ارے ابو الفضل نے کیا کہا؟ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو الفضل نے کہا کہ مولا میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میرا لاشا خیمے میں ڈالے کے جانا، مجھے شرمندگی ہوگی، آج تک لاشا پانی بھری ہے۔ بس ایک موقع آیا، گویا سید الشہداء خیموں کی طرف واپس آئے، بچے سمجھنے لگے ابو الفضل آ گئے، پانی آنے لگا، بچے گویا جمع ہو گئے، ابو الفضل نہیں آئے۔ امام حسین سے پوچھا ارے میرے چچا کہاں ہیں؟ کہا وہ پانی لینے گئے تھے، وہ نہیں لا سکے۔ عزیزو میرے دل میں ہے، بچوں نے کہا ہوگا چچا سے کہو پانی نہیں چاہیے، خود واپس آ جاؤ۔ ماتم حسین، ماتم حسین، یا حسین۔